ایک شخص کو کہیں سے سونے کی اینٹ ہاتھ لگ گئی، وہ دولت کی محبت میں مست ہو کر رات بھر طرح طرح کے منصوبے باندھتا رہا کہ اب تو میں بہت اچھے اچھے کھانے کھاؤں گا، بہترین لباس سلواؤں گا اور بہت سارے خدام اپناؤں گا۔ الغرض مالدار بن جانے کے سبب وہ راحتوں اور آسائشوں کے تصورات میں گم ہو کر اس رات رب اکبر جل مجدہ سے یکسر غافل ہو گیا۔ صبح اسی دھن کی دھن میں مگن مکان سے نکلا، اتفاقاً قبرستان کے قریب سے اس کا گزر ہوا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص اینٹیں بنانے کے لیے ایک قبر پر مٹی گوند رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر یکدم اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹ گیا اور اس تصور سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ شاید مرنے کے بعد میری قبر کی مٹی سے بھی لوگ اینٹیں بنائیں گے۔ آہ، میرے عالی شان مکانات اور عمدہ ملبوسات وغیرہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، لہٰذا سونے کی اینٹ سے دل لگانا تو زندگی کو سراسر غفلت میں گوانا ہے۔ ہاں، اگر دل لگانا بھی ہے تو مجھے اپنے پیارے پیارے رب کریم سے لگانا چاہیے۔ چنانچہ اس نے سونے کی اینٹ کو ترک کیا اور زہد و قناعت اختیار کی۔ پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت 9 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ اس آیت مقدسہ سے ان لوگوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جن کو نیکی کی دعوت پیش کی جاتی ہے اور نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں، جناب ہم تو اپنے رزق کی فکر میں لگے رہتے ہیں، روزی کمانا اور بال بچوں کی خدمت کرنا بھی تو عبادت ہے، ہمیں جب اس سے فرصت ملے گی تو آپ کے ساتھ مسجد میں بھی چلیں گے۔ یقیناً ایسی باتیں غفلت ہی کرواتی ہے۔ غفلت سے بیدار ہو کر جھٹ پٹ توبہ کر لینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت اچانک آ کر روشنیوں سے جگمگاتے کمرے میں فوم کے آرام دہ گدے سے مزین خوبصورت پلنگ سے اٹھا کر کیڑے مکوڑوں سے ابھرتی ہوئی خوفناک اندھیری قبر میں سلا دے اور وہ چلاتے رہ جائیں کہ یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ میں وہاں جا کر تیری عبادت کروں۔ مولا دوبارہ دنیا میں پہنچا دے، میں وعدہ کرتا ہوں اپنا سارا مال تیری راہ میں لٹا دوں گا، پانچوں نمازیں مسجد کے اندر پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت ادا کروں گا، تہجد بھی کبھی نہیں چھوڑوں گا بلکہ مسجد ہی میں پڑا رہوں گا، داڑھی تو داڑھی زلفیں بھی بڑھا لوں گا۔ یا اللہ مجھے واپس بھیج دے، ایک بار پھر مہلت دے دے، دنیا سے فیشن کا خاتمہ کر کے ہر طرف سنتوں کا پرچم لہرا دوں گا۔ پروردگار صرف اور صرف ایک بار مہلت عطا فرما دے تاکہ میں خوب نیکیاں کر لوں۔ رات دن گناہوں میں مشغول رہنے والے غفلت شعاروں کی موت کے بعد چیخ و پکار یقیناً لا حاصل رہے گی۔ قرآن پاک پہلے ہی متنبع کر چکا ہے، چنانچہ پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت 10 اور 11 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان: اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا، اور ہرگز اللہ عز و جل کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ منقول ہے حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا و علیہ السلام اور حضرت سیدنا عزرائیل ملک الموت علیہ السلام میں دوستی تھی۔ ایک بار جب
حضرت سیدنا ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار فرمایا کہ آپ ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں یا میری روح قبض کرنے کے لیے؟ کہاں ملاقات کے لیے؟ فرمایا مجھے وفات دینے سے قبل میرے پاس اپنے قاصد بھیج دینا۔ ملک الموت علیہ السلام نے کہا میں آپ کی طرف 2 یا 3 قاصد بھیج دوں گا۔ چنانچہ جب روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ السلام آئے تو آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آپ نے میری وفات سے قبل قاصد بھیجنے تھے، وہ کیا ہوئے؟ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سیاہ یعنی کالے بالوں کے بعد سفید بال، جسمانی طاقت کے بعد کمزوری اور سیدھی کمر کے بعد کمر کا جھکاؤ۔ اے یعقوب، موت سے پہلے انسان کی طرف میرے قاصد ہی تو ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد تشریف لا چکے ہوں گے، مگر کیا کہیے اس غفلت کا؟ اگر سیاہ بالوں کے بعد سفید بال ہونے لگتے ہیں، حالانکہ یہ موت کا قاصد ہیں، مگر بندہ اپنے دل کو ڈھارس دینے کے لیے کہتا ہے یہ تو نزلے سے سفید بال ہو گئے ہیں۔ اے آج کے جنابوں اور کل کے مرحوموں، یاد رکھیے جو گناہوں پہ اڑا رہا وہ راستہ بھول گیا، غفلتوں اور بے عملیوں کی تاریکیوں میں بھٹک گیا، اور خدا و مصطفیٰ جل مجدہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضیوں کی صورت میں قبر و آخرت کے عذابوں میں پھنس کر رہ گیا۔ اب پچھتانے اور سر پچھاڑنے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اب بھی موقع ہے، جلد تر اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے نمازوں، رمضان المبارک کے روزوں اور سنتوں بھری زندگی گزارنے کا عہد کر لیجئے۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ